دعا سے پہلے اپنے بزرگوں سے، اپنے جوانوں سے، عزیزوں سے ایک درخواست ہے۔ ہم لوگ عموماً یہ شکایت کرتے تو نہیں، مگر دل میں یہ باتیں آتی ہیں۔ بہت زمانے ہو گیا دعا کرتے ہوئے، کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے یہ پریشانی دور نہ ہوئی، کوئی کہتا ہے بیماری دور نہ ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ بڑے بزرگوں سے تو میری کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ سب میرے لیے بڑے ہیں اور والد کے درجے میں، لیکن جو میرے ہم عمر ہیں، جو چھوٹے ہیں، ان سے کھل کر کے میرے پیاروں، یہ گناہ اللہ کی رحمت کے دروازے جو ہمارے لیے کھلتے ہیں، ہمارے گناہ گویا کہ اس میں تالے لگا دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کبھی کسی پر نہیں رکا کرتی۔ انسانوں کے اعمال جیسے اوپر ہو جاتے ہیں، رب العالمین اعمال کا رزلٹ اور بدلہ ویسا ہی دیتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ رب العالمین نہیں سنتا، انہ سمیع قریب، اللہ سننے والا بھی ہے، بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی، میں سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ رب العالمین بار بار فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ ذرا قرآن کو پڑھ جاؤ، کتنی جگہ اس نے فرمایا تواب الرحیم، غفور الرحیم، رؤوف الرحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، واللہ ذو الفضل العظیم۔ بھرا پڑا قرآن۔ یہ کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے تو ہے۔ مایوسی کس بات کی؟ مایوسی کس بات کی؟ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ہم جب ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہماری اکثریت تو وہ ہے اللہ معاف فرمائے میرے جملے کو ہم تجربے کے طور پر کرتے ہیں۔ ہائے، تجربہ کرنے چلے تو اللہ کی ذات کا، اس سے زیادہ تکلیف کی کہانی کیا ہو سکتی ہے دنیا میں؟ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہوئی۔ اللہ کی ذات رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے؟ وہ راستے وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے سامنے اس طرح کے واقعات آتے ہیں، کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ عجب نہ ہو جائے، تکبر نہ ہو جائے، تعلی کی باتیں نہ ہو جائیں۔ صرف اظہار تشکر کے طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں، ابھی 3-4 ہفتے پہلے ایک بچہ مراد آباد کے کچھ عزیز تھے، وہ اپنے لے کر آئے، کہنے لگے کینسر ہے اور 4 اسٹیج میں، وہ ہاتھ پاؤں اتنے پھولے ہوئے، چہرہ بھی پھولا۔ سب لوگوں نے دعا کی، مجلس کے آخر میں پورے توجہ کے ساتھ دل لگا کر بچہ چلا گیا۔ 7 دن کے بعد اس کے گھر والوں کا فون آیا، الحمدللہ بچہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اس کے متعلق دنیا کے طبیب یہ کہہ رہے تھے کہ بچے کی زندگی زیادہ نہیں ہے۔ آج سے 3 ہفتے پہلے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرے والد آخری حال میں، ان کے یہاں پر کینسر ہے، اگر ہو سکے تو آپ چلیں کلمہ توبہ پڑھوا دیں، کوئی دعا کر دیں، کوئی ذکر بتا دیں۔ میں اسپتال گیا اور وہاں جا کر ان سے بات کی تو واقعی بالکل بہت ہی خستہ حال، آخری حال میں تھے۔ بہرحال جو باتیں ہوئیں، توجہ دلائی، کچھ کلمات پڑھوائے، کچھ دعا کی۔ کل ان کا بیٹا آ کر ملا کہ حضرت کچھ اور ہو گیا۔ کہنے لگے ڈاکٹر جس کو 3-4 سال سے یہ کہتے تھے کینسر ہے، بولے کل جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کینسر نہیں ہے، یہاں پتھری ہے، کچھ اور ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کہتا ہے تم نے مجھے نہ پہچانا، ما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کو نہ پہچانا۔ کہاں کا کینسر، کہاں کی بیماری، کہاں کے حالات کا ٹوٹنا۔ میرے عزیزوں کتنے پیارے ہیں آپ، اتنی دیر سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ کام خود بخود نہیں ہوتا، رب العالمین لے کر آئے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھوائے جاتے ہیں۔ اس اللہ نے ہمیں لاکھوں کے بیچ میں سے بلایا ہے، اتنی دیر اپنی یاد میں رکھ۔ حدیث شریف میں ہے جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، رب العالمین کہتا ہے میرے بندے میں بھی تجھے یاد کر رہا ہوں، آسمانوں کی بلندیوں پر ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب ہے مجمع۔ ایک لمحے کو بھی مایوسی نہیں۔ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کرتی ہیں، ایک انسان گناہ میں لگ جائے اور ڈھیٹ بن جائے، جسارت پر کرنے لگے کہ نہیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اسی کے پلان، اسی کا خیال، اسی کے لیے سونا اور جانا، یہ تباہی کی چیز ہے۔ کبھی گناہ ہو جائیں خود بخود، اور میرے جملے کو یاد رکھنا، دن میں 1000 مرتبہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے مایوس مت ہونا مجھ سے۔ کتنا پیارا رب ہے، کہاں سے کوئی زبان لائے اس کی رحمتوں کو بیان کرنے کی، کتنا پیارا ہے۔ ہم جیسے گندوں سے، سروں سے کہتا ہے کہ تم میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ ہائے، ہم سب کو بھولے، سب سے پہلے اپنے اللہ کو بھول گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دعاؤں میں مزہ نہیں آتا، کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا، کسی غلط
لڑکی سے بات ہو جائے اس میں مزہ آ رہا ہے, دوست میں مزہ آ رہا ہے. کہتے ہیں صبح شام ہم سے ذکر نہیں ہو پاتا, کس سے باتیں کر رہو, یہ تو سوچو رب العالمین سے. استغفار, درود شریف, تیسرا کلمہ تھوڑا سا معمول صبح بنا لو, تھوڑا سا شام کو بنا لو, چاہے عصر بعد, چاہے مغرب بعد, چاہے عشاء کے بعد. اور استغفار کیا ہے؟ سوری, اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے. اللہ کو اتنا پیار آتا ہے بندے کے اوپر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ اور گناہگار کی آنکھوں کے آنسو اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیا جو میرے خوف سے رو لے. کیوں مایوسی؟ نہ مردوں میں ہو نہ عورتوں میں, کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے تب بھی مایوس مت ہونا. کیا ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ آسمان تک پہنچ گئے, بادلوں تک پہنچ گئے, پوری دنیا کو ہم نے آٹ دیا؟ لے دے کے چند گناہ ہیں بس. اللہ کا شکر ہے ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا, الحمدللہ کسی کی بیٹی کو نہیں اٹھایا, کسی کی زمین کو نہیں مارا, کسی کے اوپر مار پیٹ کو ہاتھ نہ اٹھائے. اکثر لوگوں کی صرف زبان کی بد زبانی, بدرگاہی, برا سننا, برا بولنا, یہ چند گناہ ہیں. زندگی کا پورا سمندر پار کر لیا اور آخر میں آ کر ہماری کشتی نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. پورے یقین سے اللہ سے دعا کریں, ساری امت کے لیے کریں, اپنے لیے کریں. ایک اعتبار سے اس سال کا یہ آخری وقت ہے, پورے یقین کے ساتھ, ذرہ برابر شک نہیں, پورے یقین سے مانگیں اپنی ضروریات, اپنی حاجتیں. اور ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ آپ ہمارے ہو جائیے, ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ اس سوکھی زندگی سے ہم بھی عاجز آ گئے. بہت دن ہو گئے سوکھی سوکھی باتیں کرتے, کبھی تو کم از کم وہ سجدہ ملے. اللہ تعالیٰ نے اگر میدان قیامت میں پوچھ لیا بندے تجھے 80 سال کی زندگی دی تھی, تو اس سے میرے لیے ایک سجدہ بھی ٹھیک سے نہ ہوا. سوچو تو صحیح, یہ کون سی زندگی میرے اور آپ کے حصے میں آئی؟ اس کو میں کیا کہوں, زندگی کہوں, اجاڑ کہوں؟ میرے پیارو, اللہ کی قسم مجھے آپ کا احترام ہے. اگر میں یہ ساری باتیں اپنے دل کی آپ کے ساتھ نہ کروں تو میں خیانت کروں گا آپ کے ساتھ. میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور تم نے مجھ سے ٹھیک بات نہیں کی. میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں, ایک منٹ کو مایوسی نہیں, ایک ارادہ کرو, انشاءاللہ زندگی کو بدلیں گے, اللہ کو راضی کریں گے. نمازوں کی پابندی, قرآن کی پابندی, ذکر و اذکار کی پابندی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ سچی توبہ کی توفیق دے دے اور اپنے کرم سے ہماری توبہ کو قبول فرمائے. سبحان ربي العلى العلي الوهاب. اللهم لك الحمد كله, اللهم لك العز كله, اللهم بيدك الخير, إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد بالأهل والإيمان, اللهم لك الحمد بالقرآن, اللهم لك الحمد, اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم لك الحمد بالعافية, اللهم لك الحمد بالقرآن, اللهم لك الحمد بالإيمان والإسلام, اللهم لك الحمد بالأهل والمال والولد. اللهم لك الحمد بما هديتنا, اللهم لك الحمد بما عززتنا, اللهم لك الحمد بما أكرمتنا, اللهم لك الحمد بما مننتنا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وعلى والدي وأعمل صالحا, ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما وكن لنا رؤوفا رحيما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبور اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم پیارے اللہ تیرے عاجز مسکین گناہگار بندے خطاکار بندے اپنے گناہوں کے اقراری بندے اس سال کی انتہا میں اپنے گناہوں کے اقراری بندے اے اللہ تیرے بڑے دروازے پر موجود ہیں اے اللہ اپنی خواتین کو لے کر آئے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے دوپٹے تیرے سامنے اٹھائے ہیں اے اللہ ہم تیرے سامنے کیا اقرار کریں ہماری زندگی صرف سیاہ اور سیاہ اور سیاہ تیری رحمتوں کے ہوتے ہوئے ہم نے تباہ کر لیا تیرے کرم کے ہوتے ہوئے ہم نے اپنا بگاڑ لیا تیرے پیار کے ہوتے ہوئے زندگی تباہ کر لی آپ نے بلایا مڑ کے نہ دیے آپ کے فرشتوں نے آواز دی سن کے نہ دیا اے پیارے اللہ نوبت سامنے آ گئی باطل نے گھیر لیا ظلمتوں نے گھیر لیا ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا رب کریم کچھ بندے تیرے سامنے حاضر ہیں اے اللہ انہوں نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اے اللہ انہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے اے اللہ ہم آپ سے بات کرنے کے لائق نہیں ہے ہم آپ سے بات کرنے کے لائق نہیں ہے آپ کو یہ فرمانے کا حق ہے تم اپنے منہ سے کب تک یہ مجھ سے باتیں کرو گے ہر مرتبہ کرتے ہو پھر گناہ کرتے ہو پھر گناہ کرتے ہو اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما 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 ہمارے جوانوں کو معاف فرما ہمارے بوڑھوں کو معاف فرما ہماری خواتین کو معاف فرما جو آئی ہیں ان کو
کب وقت آئے گا اللہ جب آپ فرمائیں گے تم میرے ہو؟ اللہ وہ وقت کب ہوگا؟ اے اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، ہماری بگڑی کو بنا دے، اس امت کو عافیت فرما دے، اس امت کے معاملے کو سدھار دے، اس امت کو عزت دے دے، اس امت کو تقویت دے دے، اس امت کو شعور دے دے، اس کے جوانوں کو سجاؤ دے دے، ان کے قدم صحیح سمت اٹھنے والے بنا دے، ان کو غلط سوسائٹی سے بچا لے، ان کی آنکھوں کو بچا لے۔ اللہ یہ بڑے پیارے جوان ہیں، بڑی جلدی ان کی آنکھیں بے پڑتی ہیں، بہت جلدی ان کی آنکھیں بے پڑتی ہیں، ان کے دل کو بڑے نرم ہیں۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اس مجلس کا سب سے بڑا گناہگار ان کے لیے آپ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ آج کی اس مجلس کو حقیقی معنی میں توبہ کی مجلس بنا دے، اس کی توبہ کی مجلس بنا دے۔ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، اس سال جتنے گناہ کیے معاف فرما دے، پہلے جو کیے معاف فرما دے۔ اللہ صاف کر دیجیے، اللہ صاف کر دیجیے، اللہ بالکل صاف فرما دیجیے۔ اللہ ان نوجوانوں کو سمجھا دے، ان کے دل میں اتار دے، ان کو شرح صبر دے دے، ان کو اطمینان دے دیجیے، ان خواتین کو اطمینان دے دیجیے کہ جاؤ جاؤ تمہاری دعا قبول ہو گئی، جاؤ جاؤ تمہارے پرانے گناہ معاف کر دیے، جاؤ 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 معاف کر دیے، جاؤ معاف کر دیے۔ اللہ ایک دفعہ فرما دیجیے، ایک دفعہ فرما دیجیے، ایک دفعہ فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام علماء کی حفاظت فرما، حفاظ القرآن کی حفاظت فرما، تمام دین کے داعیوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، مراکز الخانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء کرام کی عمر میں برکت دے دے، برکت دے دیجیے۔ اس امت کو یتیم نہ فرمائیے، اس امت کو یتیم نہ فرمائیے، اس امت کو یتیم نہ فرمائیے، اس امت کو یتیم نہ فرمائیے۔ اسے ہر طرف سے چوٹیں پڑ گئی، اسے ہر طرف سے چوٹیں پڑ گئی، علماء کرام دن رات اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ اے پیارے اللہ رحم فرما، اے پیارے اللہ رحم فرما، اے پیارے اللہ رحم فرما، رحم فرما۔ دین کے ہر شعبے کو قبول فرما، دین اور دعوت کے کام کو قبول فرما، ان بوڑھوں کو قبول فرما، ان جوانوں کو قبول فرما، ان جوانوں کو قبول فرما۔ اے پیارے اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جو آج گئے ان کی مغفرت فرما، جو پہلے گئے کہ خواتین گئی سب کی مغفرت فرما، سب کو اعلیٰ درجات سے قبول فرما لیجیے۔ رب کریم جو کچھ مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو رہ گیا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی قبول فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے۔ اے پیارے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم